بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ میں نے دیکھا ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کمبخت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور چل دیا۔ ایک دن صبح صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اس 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھا کر آتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکان کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو اس سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی اور وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ چکر کیا ہے۔ میں اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں نے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی دکان لگائی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول کا بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اس کو خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے اور کئی بار میں اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو بھول ہی گیا ہوں۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم پر ہر حالت میں پہنچے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا، بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی، آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں اسے۔ آج منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لی اور ننھی دکان والے کو چھپ چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑیں اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زور و قطار رو رہی تھی اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو وہ بہت شدت سے اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ بہت وہ پہلے کی طرح لیٹ تھا اور سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے اپنی پوزیشن سنبھالی اور
आगे कर दिए। उस्ताद पर आगे बढ़ा और उसको अपनी कुर्सी से उठकर गले से लगा लिया। इस कदर ज़ोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है? बच्चे ने जवाब दिया कि ये मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने के लिए जाती है और इसके कपड़े फटे हुए होते हैं। इसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट भी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट खरीदा है। ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दूंगा। और मैंने ये बच्चे से सवाल पूछा, जवाब ने मेरे और इसके साथ के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए भी दे दूंगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सिलाई दूंगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे तब मैं इसे अपनी माँ को दूंगा। उस्ताद और मैं ये सोचकर रोते जा रहे थे कि अब इस मासूम को और मंडी जाना पड़ेगा और लोगों के धक्के खाने पड़ेंगे और नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीबों के बच्चे नन्ही दुकान लगाते रहेंगे? आखिर कब तक? इस वाक़ये से इन लोगों के लिए इबरत हासिल करनी चाहिए जिनके पास रब का दिया हुआ सब कुछ है, मगर नाशुक्री इनके ज़बानों से जाती नहीं और हिर्स व हवास कम नहीं होता। अपनी और माशरे की बेहिस्सी देखकर बहुत रोना आता है। काश हम ये सब समझ सकते। अल्लाह हम सब ऐसे मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ और अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अपनी गलती को ठीक कर सकूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।